وآل محمد صلوات. میں گزارش کرتا ہوں علی جناب محترم عباس حسین صاحب قبلہ سے تمام محبان آل عمران مومنین مسقط کی جانب سے کہ آج کی اپنی خطاب و مجلس کا آغاز کریں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة العالمين بالقاء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام على إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. صلوات پڑھ دے سب مل کے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد على وآل محمد محمد. وآل محمد وعجل فرجهم. آج کی مجلس بعنوان معرفت حضرت حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على عنوان پر محمد وآل منعقد کی گئی محمد. چھٹی مجلس سرکار حجت کی معرفت پر اور آئے مبارکہ سے جو پیغام آپ تک ارسال ہوگا وہ پیغامات یقیناً قلب مومن میں محفوظ رہیں گے. اور جو آج ذکر ہوگا سرکار کا اور سرکار کی معرفت کا کہ نبیوں کے یہاں لازم نبوت جس کا اقرار تھا اسے امام زمانہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. آل محمد نبیوں وعجل کے یہاں فرجهم. لازم اقرار معرفت ائمہ خدا ان کے بعثت کا سبب بن جائے. لازم اقرار منزلت محمد وآل محمد ان کے یہاں منزلت کا سبب بن جائے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن پرعز حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یعنی ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. عزیزان گرامی قدر، عرفاء، اہل ولایت، اہل مودت، جو اپنے سینوں کو آل محمد کی محبت سے پرنور بنا دیتے ہیں، ایسے کشادہ سینوں کو میرا سلام، جن میں ایسا قلب رہتا ہے جس قلب میں نور ولایت کا چراغ روشن ہے. تو وہاں بات ولایت کی رکھی جائے، منزلت امام برحق، امام عادل، امام ہدا کی بات ہو تو یقیناً وہ قلوب تسلیم کرتے ہیں. اور جس کے لیے میرے پیش نگاہ
حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے کہ محمد والے محمد فرماتے ہیں ہمارا امر کیا ہے؟ فرمایا ان الامر صعب مستصعب، بڑا دشوار تر ہے ہمارا امر. ان الامر سر فی سر، سر علی سر، سر فی سر و سر علی سر، اور پھر فرمایا مقنا بالسر، ہمارا امر ایک راز ہے، راز میں راز، راز پر راز ہے، اور یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا. ہماری حدیثیں، ہماری معرفت، ہماری منزلت، ہمارے مناقب، ہمارے درجات جو اللہ کے حضور ہے اور عندیت باری تعالیٰ میں ہمارا کام ہے، ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا. ہاں مگر وہ جن کے قلب کا امتحان اللہ نے ایمان کے ساتھ لے لیا ہو، وہ صرف مومن سمجھ سکتا ہے، یا پھر نبی مرسل سمجھ سکتا ہے، یا پھر ملک مقرب سمجھ سکتا ہے کہ ہم آل محمد کا کلام کیا ہے، ہم آل محمد کا امر کیا ہے، ہم آل محمد کی معرفت کی منزلت کیا ہے. یعنی اہل بیت اطہار نے 3 زمرے بتائے ہیں کہ جہاں پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جن کا امر بڑا دشوار تر ہے اور جن کی منزلت معرفت دشوار تر ہے، ہر ایک اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. بس 3 زمرے بتائے. ہاں وہ بندہ مومن جس کے قلب کا امتحان اللہ نے ایمان کے ساتھ لے لیا ہو، یعنی مومن ممتحن ہے وہ. دوسرا زمرہ بتایا گیا ہے نبی مرسل ہوگا وہ، اور ملک مقرب ہوگا. یعنی یہ 3 گروہ ہوں تو علی کے وصف کی معرفت عطا ہو سکتی ہے، معرفت محمد و آل محمد عطا ہو سکتا ہے. حضور معرفت کے ضمن میں اتنا کہتا چلوں اور آئے جو میں نے پڑھی ہے وہ آپ کے قلب تک پہنچاؤں. میرے عمان میں بسنے والے برادران اور جو بھی اس وقت کسی مقام سے کسی ملک سے دیکھ رہے ہوں، بس اتنا مجھے تحفظ دلاتے رہیں کہ میری آواز برابر آ رہی ہے تو میں ایسے ہی جاری رکھوں گا. اگر آپ کو کمفرٹیبل نہیں ہو تو میں ہیڈ فونس بھی لگا لیتا ہوں. جب آ رہی ہے تو ہیڈ فونس کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. بھائی اب سنیے گا کہ بس وہی 3 زمرے والے لوگ برداشت کر سکتے ہیں، متحمل ہو سکتے ہیں فضیلت محمد والے محمد، معرفت محمد والے محمد، امر محمد والے محمد. ان کے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا، نہ تحمل کر سکتا ہے. تو آئے حضور میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری شناخت بھی ہو جائے آیا کہ ہم مومن ممتحن ہے یا نہیں ہے، کون سی بات ہمارے تحمل کے لیے کافی ہو جائے اور کون سی نہیں ہے کہ ہم جس کا تحمل نہیں کر سکتے. میں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ بات کہہ رہا ہوں. آج ہم اس امر کے بارے میں بھی بات کریں گے اور حکمت کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاں صاحب الامر حجت خدا، حجت بالغہ، حجت بالغہ، حجت اللہ علی الخلق الاجمعین، سرکار حجت اللہ کی غیبت جناب حسن عسکری رسول خدا کا ہم نام، ہے کہ اول بھی محمد تھا اور آخر، اور یہ نظام الہیہ ہے. نہ علویت ختم ہوتی ہے، نہ محمدیت ختم ہوتی ہے، نہ فاطمیت ختم ہوتی ہے، نہ حسینیت ختم ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے. عزیزو یہ پیغام ہے
آخری محمد کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ظہور کی بھی معرفت کرا دی جائے، اللہ کی غیبت کی بھی معرفت کرا دی جائے۔ کلچر میں کسی ذاکر کا نام تو نہیں لیتا، بلکہ آج صبح کی بات ہے، وہ ایک معاملے میں حدیث پڑھتے پڑھتے انہوں نے غلطی کی ہے، ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے جنہوں نے سنا ہے ان کے عقیدوں کو درست کرنے کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ امام پر واجب ہے کہ ہمارے سوالات کا جواب دیں، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ شاید کہ گزشتہ مجلسوں میں نے بات کہی تھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آئے قرآنی بھی ہے، احادیث معصومین بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم اہل ذکر ہے، ہم سے سوال کرنا تم پر واجب ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ ہمارے سوال کا جواب دینا امام پر واجب ہے تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے حضور۔ امام فرماتے ہیں یہ ہماری مرضی، ہمارے مرضی کے مالک ہم ہیں، چاہے تو ہم تمہارے سوال کا جواب دیں اور چاہے نہ دیں، ہم پر واجب نہیں ہے تمہارے سوال کا جواب دینا، بلکہ تم پر واجب ہے کہ ہماری طرف رجوع کرنا، ہم سے سوال پوچھنا۔ اب امام برحق آخر الزمان، میں نے ایک جملہ اسی گفتگو اور ذکر نورانی محمد والے محمد سے ایک پیغام حاصل کیا ہے، لا کر پڑا نہیں ہے، یہاں آپ کے درمیان سے میں نے ایک بات، ایک مقصد کو اٹھایا، یہ ہے وہ اول محمد جو ظاہر ہوا، اول جو محمد کائنات میں ہوا، وہ اپنے زمانے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ہدایت کی ہے، منصب ختم ہوا ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی، اس لیے ہدایت کے علمبردار کو، ہدایت کے مصدر کو، ہدایت کے محور کو، ہدایت کے مرکز کو ایک ہی جملے میں ڈال کر سوالات کے مجمع میں پیغمبر اسلام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی حجیت کو پیغمبر اسلام اپنے دست مبارک پر ظاہر فرما کر کہتے ہیں من ہدایتیں ختم نہیں ہو رہی ہے، اور پیغمبر کا وہ عظیم پیغام ہے، اسے یاد رکھے، جو تسلیم کرنے والا سینہ ہے اس کو سلام کر دوں۔ پیغمبر نے فیصلہ کن بات کہہ دی ہے اور یہ بتا دیا ہر زمانے کی ضرورت ہے علی، ہر مسئلے کی ضرورت ہے علی، ہر سوال کا جواب ہے علی، اور یہ پیغمبر نے بتا دیا ہر عبادت کی قبولیت کا وہ شرط عظیم ہے علی، اور حلالی و حرامی کی پہچان ہے علی، او حلال و حرام کی منبع عظیم ہے، اور جس کے بغیر کوئی عبادت ثواب کے مستحق نہیں ہوتی، اس ذات کا نام ہے علی۔ اور پیغمبر نے سوالات کے مجمع میں اعلان کر کے بتایا اور سب کو یہ پیغام پہنچا دیا، یا معاشر الناس، یا معاشر الناس، اے لوگو، یا معاشر الناس ان علی ماوا ملجا و مرجا، علی ماوا ہے، علی ملجا ہے، علی مرجا ہے، فقلدو علی ابن ابی طالب فی جميع امورکم فی الدنیا والآخرہ، ہر معاملے میں علی کی طرف رجوع کرنا۔ جب پیغمبر نے اعلان کر کے بتایا معاملے میں علی ابن ابی طالب، یہ غدیری پیغام ہے، ولایت کا اہم ترین پیغام ہے۔ اب جب ہم نے ہر معاملے میں علی کی طرف رجوع کیا ہے تو گویا ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، ہم اس امر کے ماننے والے ہیں جس کے لیے خود مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل صلی فرجه. علی محمد اے قوم میں ہر
تمام تر احکام میں خود علی ابن ابی طالب کی ذات محترم خود فرما رہے، میں تمام احکام میں خود علی تمام احکام ہے حضور پیغمبر اسلام کی یہ حدیث، یہ خطابات اور یہ خطبات پیغمبر نے جو فرمایا تھا، اور اس امر کے بابت جہاں ایمان مومن کا جب تک اسے مومن نہیں کہتے جس کے قلب کا امتحان اللہ نے ایمان کے ساتھ نہ لے لیا ہو، اور برداشت کرنے والے اس امر کو وہی کرتے ہیں. یہ تو مولا علی کی ان کے ساری جس نے آلو بربکم بامر ربی، میں ہی وہ ہوں جس نے اللہ کے اذن سے اجازت سے سبوں سے عالم میثاق میں وعدہ لیا تھا. سبحان اللہ. کیا الستو بربکم، کیا میں تم سبوں کا رب نہیں ہوں؟ کیا کہنے، واہ یہ واہ. تو نہیں کہا تھا نا، یہ تو نہیں کہا تھا نا، کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ بلکہ فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہنے. لیکن اس بات کو غور طلب رکھیں کہ مولا نے فرمایا بے اذن ربی، بے امر ربی، میرے رب کے حکم اور اذن سے میں نے عالم میں ارواح میں میں آپ کو کتاب بتا کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے حیات القلوب، علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں حدیث ہے، معتبر ترین روایت ہے، جس میں لکھا یہ ہے کہ نحنو عہد اللہ، نحنو عہد اللہ، ہم 14 اللہ کا وہ وعدہ ہے، ہم 14 اللہ کا وعدہ ہے. علی وعدے کو کہتے ہیں، مستحب کو نہیں. وعدہ واجب ہوتا ہے. کیا کہنے، جیو قبلہ جیو، مرحبا مرحبا. علی وہ واجب ہے جس کے سبب ہر واجبات واجب ہو گئے. اگر علی نہ ہوتا واجب پر واجب کا اطلاق نہ ہوتا. واہ کیا کہنے. علی بہت اچھے واجب بہت کو اچھے. کہتے ہیں، واجب تر اوجب تر کو علی کہتے ہیں. اب میں نے آپ کو آخر حیات القلوب کا ایک پیغام ارسال کرنا ہے، بار بار کتاب بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کہے تو تحریراً ایک ایک لفظ پڑھ کر سنا دو. آل محمد فرماتے نحنو عہد اللہ، ہم اللہ کا وعدہ ہے، ہم اللہ کا وعدہ ہے. ہم نے اللہ کے لیے ساری مخلوق سے میثاق کا وعدہ لیا تھا. ہم نے اللہ کے لیے وعدہ لیا ہے، ہم نے اپنے رب کے لیے وعدہ لیا ہے ساری مخلوق سے. لیکن یہ بات سنیے گا، اب امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے لیے کس نے وعدہ لیا؟ فرمایا عہد اللہ لنا، اللہ نے کیا ہمارے لیے لوگوں سے وعدہ لیا ہے. یعنی کیا اللہ کہنے، کے کیا لیے کہنے. جزاک اللہ اللہ جزاک کی اللہ. الوہیت کی بارگاہ کے آگے یہ 14 واجب تر ہے، اور ان 14 کے آگے اللہ کی بارگاہ واجب تر ہے. یعنی ان کیا کے کہنے. پاس جاؤ تو اللہ ملتا ہے، اللہ کے پاس جاؤ تو یہ ملتے ہیں. کیا علی کہنے. علی نعرے ہر حیدر. حیدری ایسا ہی ہے. یا علی علی والی. پھر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا رسول. محمد کیا کہنے. بہت مختصر سبحان ہے، اللہ. لیکن انشاءاللہ اگر آپ کو سبحان موقع اللہ ملے سبحان اللہ. کہ باقاعدہ حسینیہ اداکانہ عاشورخانے میں کوئی ایسی مجلس برپا ہو جو برادران دور دراز سے سن رہے ہیں، کہ ایسا ہو جائے میرے مولا کے جلد سے جلد ہم سب اکٹھا فرشزا پر جمع ہو جائیں، تب انشاءاللہ اللہ یا وہ اللہ. فرشزا کی رونقیں، وہ امام بارگاہ کی رونقوں کا جو اثر ہوتا ہے ذاکر پر اور سامعین پر کچھ اپنا ہی الگ انداز ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ویسے بھی آپ کی خدمت انجام دیں گے جب مولا موقع دیں، میسر کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات دعا انشاءاللہ کریں کہ جب انشاءاللہ. ایام میں شہادت امیر المؤمنین اور اصراری کا قرب ہے
قریب تر ہو رہی ہے. مولا اتنے آسانیاں فراہم ہو جائے کہ لاک ڈاؤن اس سے قبل ختم ہو جائے اور ہم سکون سے قضائے حضرت امیر مائک قبلہ مائک آف ہو گیا اور آپ کا. سلام. جی ابھی آ رہی ہے بھائی آواز؟ آ رہی جی 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 پر جی محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد بھیا آواز آ وآل رہی ہے بھائی صاحب؟ محمد وجہ. ابھی آ رہی جی ہے. جی قبلہ الحمدللہ بسم اللہ. جی 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 بھائی. تو رک جائیں. تو بس دعا کریے، معروضات ہے آپ سے کہ سرکار حضرت امیر کائنات کی شہادت کے ایام قریب ہے، بس عزاداری کے لیے امام بارگاہیں آسانی کے ساتھ ہمیں فراہم ہو سکے تاکہ ہم فرش اعضاء پر جا کر اولاد امیر المومنین کو پرسہ دینے کے قابل ہو جائیں. حضور یقیناً یہ ایام نے ہمیں تجربہ دیا ہے احساسات کا کہ جو پابندیاں عائد ہوئی ہے یقیناً ہماری جان کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن چونکہ ہم دل و جان سے سب سے زیادہ جس سے پیار و محبت کرتے ہیں وہ ہمارا مولا ہے، اس کی عزاداری ہے. اور جہاں عزاداری آئی ذہن میں اسی حدیث کا ایک فقرہ ہے، سناتا چلوں. حیات القلوب کا اردو والا فقرہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یاد رکھیں گے میرے بھائی. جہاں پر امام نے فرمایا اللہ نے ہمارے بارے میں ہمارے لیے اللہ نے عہد لیا اور ہم نے اللہ کے لیے عہد لیا ہے. ہم نے اللہ کے لیے عہد لیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے عہد لے لیا ہے. یعنی ہم عہد اللہ ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے لیے عہد لیا ہے. اور جس کے لیے جو عہد لیا جاتا ہے وہ ہر امور میں واجب تر ہوتا ہے، مستحب نہیں ہوتا. اب ایک جملہ ہے حضور اسی کا، ایک فرمایا گیا کہ ہم اللہ کی مودت ہیں. کیا کہنے. ہم اللہ کی مودت ہیں. یہ جملہ ہے حضور، آپ چاہے تو اس کی فوٹو کاپی لے سکتے. اور یہ بات کو روک کر آپ کو بتا دوں کہ زیارت جامعہ کا فقرہ آپ کو ملے گا. معصورہ زیارتیں ہیں جو آل محمد نے خود بیان فرمائے کہ فرمایا فی تعمین محبت اللہ، تعمین فی محبت اللہ، اللہ کی محبت کا تامہ ہے یہ 14. اللہ کی محبت کا تامہ ہے یہ 14. یعنی کوئی پوچھے اللہ کی محبت کیا ہے تو 12 میں سے کسی ایک کا نام پڑھ کر سنا دینا، کہنا اللہ کی محبت کا دوسرا نام حسین ہے. علی علی. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. اللہ کی محبت کا دوسرا نام حسین ہے. یعنی کوئی اللہ کا محب خود کو ثابت نہیں کر سکتا اگر حسین کو ہٹا دے. حسین درمیان میں ہو تو بندے نے اللہ کی محبت کو ثابت کیا ہے. تعمین فی محبت اللہ، اللہ کی محبت کا تامہ ہے حسین. اللہ کی محبت کا تامہ ہے 12واں. اللہ کی محبت کا تامہ ہے یہ 14. بلکہ یوں کہوں ترجمان محبت الہیہ مرکز 14 مرکز محبت الہیہ ہے. 14 مرکز محبت الہیہ ہے. یہ 14 مرکز اطاعت الہیہ ہے. یہ 14 مرکز عبادت الہیہ ہے. مرکز عبادت الہیہ ہے 14. مرکز رضائے الہیہ ہے یہ 14. کیا کہنے جو غیبت کے لیا ہے یہ 14 بھی غیبت اختیار کر سکتے ہیں. یہ 14 بھی غائب ہیں لیکن
ان میں ایک مطلقاً غیبت الہیہ کو جو منوانے والا وہ فاطمہ زہرا کا پسر ہے، وہ جناب نرجیس کا پسر ہے، حسن عسکری کا بیٹا ہے، رسول خدا کا بیٹا ہے، حسن و حسین کا بیٹا ہے، کہ کیا جس کہنے کے لیے اللہ نے اپنی غیبت کے لیے چن لیا ہو، اور معصورہ فقرہ پیغام بن کر ہم شیعوں کے قلوب میں بسا ہوا ہے، تو ہم اسی لیے تو پڑھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ارتضاءکم ارتضاءکم لغیب ہی، اللہ نے جس اپنی غیبت کے لیے آئے حضور، میں آج جس آیت کی طرف آپ کے اذہان کو متوجہ کیا ہوں، لیکن سرکار کے لیے ایک بہت اہم ترین دعا ہے جو آپ کے قلوب تک آپ کی جانب شیعہ محمد بستے ہیں، ان تمام کی جانب سے یہ دعا پڑھوں گا، اور یہ دعا کے بعد آپ اثر دیکھیے، میں آہستہ بھی پڑھوں اور بہت ہی نچلی سطح سے بھی ہو کر گزروں تو آپ کا معیار معرفت خود بخود بلند ہو جائے گا۔ اور جب بھی مجلس حسین میں جاؤ، مصلی کے قریب جاؤ، سجدے کا ارادہ کرو تو مقصد یہ یاد رہے، اگر عربی عبارت یاد نہ بھی ہو، اور یہ کہتے رہو اللہم عرفنی نفسکا وَإِنَّكَ لَمْ تُعَرَّفنی نفسکا لم عرف رسولک اللہم عرفنی رسولک وَإِنَّكَ لَمْ تُعَرَّفنی رسولک لم عرف حجتک اللہم عرفنی حجتک وَإِنَّكَ لَمْ تُعَرَّفنی حجتک زللت عن الدین۔ اور گفتگو کا آغاز یاد رکھیں کہ آپ کو مجھ کو دعا کرنا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنے نفس کا عارف بنا دے، اگر میں نے تیرے نفس کی معرفت حاصل نہ کی تو تیرے رسول کی معرفت میں حاصل نہ کر سکوں گا، اے اللہ تو مجھے اپنے پیارے حبیب کی معرفت عطا فرما، اگر میں تیرے پیارے حبیب کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا تیری حجت رکھ سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک وَإِنَّكَ لَمْ تُعَرَّفنی حجتک زللت عن الدین، اگر میں تیری حجت کی معرفت نہ رکھ سکا تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، یعنی حجت خدا کی معرفت دین کی گمراہ جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، آئے نبیوں کے لیے کیا ہے؟ ہم آپ کو جو آیت میں نے پڑھی تھی آغاز میں بس اسی کی باری سمجھے گا حضور، لیکن یہ یاد رکھے عقیدہ 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 3 بار میں نے کہا ہے، عقیدہ یہ رہے کہ دشمن علی کو اہل ایمان میں سمجھے، دشمن حیدر کو اسلام والا نہ سمجھے، نہ اسے اسلام سے کوئی دلچسپی ہمدردی ہوتی ہے، نہ ایمان والا ہوتا ہے، اس لیے معصوم کا فرمان سنا رہا ہوں، قیمت ادا کر دے، کافی دیر سے قیمت ادا نہیں کی گئی آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد صل وعجل علی فرجهم محمد نعرہ حیدری يا علي میرے برادران جو پہلی بار سن رہے ہیں وہ میں محفوظ کر لیجئے گا اس حدیث کو، اور جو سے سن چکے ہیں وہ عبادتاً سنیں گے، یاد رکھیے یہ حدیث۔ من جب کفر کی تعریف پوچھی جائے کفر ہے کیا، اس حدیث کو یاد رکھو، من شک کا فی کفر آداؤ انام فقط کفر، کفر یہ ہے، امام فرماتے ہیں کفر یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کے شرک کفر ہے۔ پہنچی بھائی بات، آواز پہنچی قبلہ ایک آپ بار تک؟ دوہرا دیں، ایک بار دوہرا دیں قبلہ۔ من شک فی کفر آدائنا فقط کفر، جو ہمارے دشمنوں کے کفر میں شک کرے وہ کفر ہے۔ ہمارے حق ہے، حق ہے، دشمنوں حق کے ہے۔ کفر میں شک کرنا کفر ہے۔ بہت اچھے قبلہ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بر دشمنان اہل بیت پہ لعنات۔
بے شمار بے شمار تبرہ بے شمار اساس قبولیت توحید کا بھی نام ہے. کیا کہنے یا علی یا علی یا علی یا تبرہ علی اساس قرب نبوت کا نام ہے. سبحان اللہ قبلہ سبحان تبرہ اللہ واہ واہ تبرے کا حصول ہے ولایت پر ہونے کی دلیل ہے. تبرہ کیا اللہ کہنے جو آدم نے بیان فرمایا ہے، کیا کہنے کیونکہ تھا. اگر تبرہ ایسی ویسی چیز ہوتی تو عبادتوں میں نہیں کی جاتی، اور کیا وہ کہنے حق ہے آدم ہم کو نہیں کرتے. انہوں نے کر کے بتایا کہ ہم اپنی عبادتوں میں تبرہ بھی کرتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے اللہ کیا علی کہنے محمد یا علی فلانے محمد یا علی فلانے محمد فلانے پلانا بے بے شمار شمار بے بے شمار میاں کے شمار سارے گھرانے پہ لانا بے بے شمار شمار بے شمار بے شمار. علی محمد حضور یہ حدیث کو سنانے سے آئے تفسیر معصوم سنا رہا ہوں. سرکار حجت امام زمانہ اجل اللہ تعالی ولی العصر علیہ السلام کی اللهم صل بارگاہ على میں محمد وعلى اللهم صل محمد على وجل محمد عجل فرج ہم نے فرمایا لقد اعطینا لقمان الحکمت، کہ اللہ فرما رہا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. آئے جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اللهم صل مولا على یہ محمد حکمت وعلى کیا ہے؟ صل على محمد وعلى محمد. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. مولا صادق سے پوچھا گیا مولا یہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا ان الحکمت فهو معرفت الزمان، فرمایا حکمت نام ہے معرفت امام زمان. کیا کہنے سبحان اللہ على محمد وعلى محمد حکمت نام ہے معرفت امام زمان ہے. آئے پھر سبحان رجوع اللہ کرتے ہیں کلام حق کی طرف. اور میں ایک بات بتا دوں حضور، یہ سب تو جانتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا نزول، جو جبرائیل پیغامات لے کر آئے وہ جی جی جہاں جبرائیل بیچ میں ہو جائے، اور جبرائیل جہاں بیچ میں نہ ہو، جبرائیل جہاں بیچ میں نہ ہو تو اس وسیلے کو حدیث کہتے ہیں. یا علی علی کیا بات کر رہا ہوں حضور میں. کیا کہنے ہاں کیا کہنے خدا کیا کہنے بھائی غور سے سنیے گا. اگر جبرائیل پیغام خدا کے درمیان میں قرآنی کہتے ہیں، کیا کہنے اور اگر جبرائیل بیچ میں سے ہٹ جائے براہ راست خدا اور عبد و معبود کے درمیان میں پیغام پہنچایا جائے، اسے حدیث کہتے ہیں. ایک لفظ کے ساتھ حدیث القدسیہ. کیا کہنے ویسے ایک بات بولوں بھائی، فرمایا انا احسن الحدیث احسن حدیث فہوا کلام اللہ. امام فرماتے سب سے اچھی حدیث اللہ کا کلام ہے. کیا کہنے کیا کہنے احسن حدیث اللہ کی کتاب قرآن ہے. اور ایشان نے کیا اسناد پڑھ رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں میرے بھائی، پڑھتا ہوں کتاب اس کے بعد سناتا ہوں. کیا احسن کہنے حدیث کیا ہے؟ احسن حدیث کیا ہے؟ کتاب اللہ خود احسن حدیث ہے. اور اب سنو جواب. امام فرماتے ہیں کلامنا کل کلام اللہ ہی، ہمارا کلام اللہ کے کلام کی طرح ہے. بے شک بے شک واہ 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 پھر واہ یہاں تک بھی بندہ جو ہے آ جاتا ہے. لیکن اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں، میں نے اسے کتاب بحر المعرف، جس کتاب کا میں نے ترجمہ کیا ہے اور پہلی جلد مکمل ہو چکی ہے، بس آپ کے دعاؤں کا محتاج ہوں حضور. وقت بہت چلا گیا، اللہ جانے کیا مسئلے تھے میرے مالک کی، بہت تاخیر ہو رہی ہے. میں دعا کر رہا ہوں، آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ میرے کتاب کے جلد شائع ہو جانے کے لیے دعا کیجیے گا. آپ مستحق ہے، آپ حضرات تک پہنچاؤں گا. اب معصوم فرما رہے ہیں بڑی توجہ سے، معصوم فرما رہے ہیں کلام المتقین، ان کلام المتقین
بمنزلت وحی اللہ، متقیوں کا کلام منزلت وحی خدا ہے. کیا کہنے کیا متقیوں کا کہنے کلام منزلت وحی خدا ہے. پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو علی کی کیا محبت کہنے میں علی کے غلام اور کنیز ہیں، کیا کہنے متقی ہو جاتے ہیں. یا میں علی تو علی میں علی تو علی علی اس علی علی اس جملے حدیث سے بھی علی کی ذات کو بلند مانتا ہوں، علی کو نہیں. اس لیے یہاں علی نہیں مان رہا ہوں، کیونکہ یہ متقی علی کے محب ہے جنہوں نے محبت اختیار کی اور تقوی متقی ہو گئے. کیونکہ متقی کا کیا جو کہنے کانسیپٹ ہے تقوی کا، علی کی محبت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اس لیے پیغمبر بے فرماتے ہیں شک علی کی محبت واہ تقوی واہ ہے، ایمان ہے. واہ واہ. ہر ایک کی غیرے غیرے سبحان کی اللہ محبت تقوی ایمان نہیں ہوتی، چاہے کیا کتنے کہنے بھی کیا خوبصورت، کہنے کتنے بھی اچھے کیا ہو وہ، کہنے کتنے بھی بڑے عالم ہو وہ، ان کی محبت تقوی و ایمان نہیں ہوتی. اور جس کا کیا چہرہ کہنے اللہ قبلہ، کا جیو جیو چہرہ ہو، جیو، سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت ایمان و تقوی ہے. حضور میں ہاں، آپ تو کیا کر کہنے کے قبلہ بات کر جیو. رہا ہوں. ان کلام متقین بمنزلت وحی اللہ، متقیوں کا کلام منزلت وحی خدا ہے. تو میں تو اس زمرے میں 14 کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اور نہ آپ دیکھیں، بلکہ اس جملے میں فضا کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لو. کیا یا کہنے علی کیا کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے کہنے، سبحان اللہ، واہ دیکھ واہ لو، واہ بہت واہ. اچھے جس بہت نے اچھے. 20 برس اپنی زبان میں نہیں اللہ کی زبان میں بات کرتی رہی ہے. کیا کیا کہنے کیا 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 کہنے کہنے. کہنے واہ جیو واہ جیو نے قبلہ نام جیو. بھی دیا تو اوہ، کتاب خدا سے، واہ 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 منزلت کا واہ آپ نے بتا دیا تو اللہ کی کلام سے، اپنے رہنے کیا کا کہنے مقام بتایا تو اللہ کے کلام سے، اپنے مقصد و اصل ہدف کو بیان کیا تو اللہ کے کلام سے. اپنا کوئی ذاتی کلام سے بات نہیں کرتی ہے کیا ہماری کہنے شہزادی فضا، کیا کیا کہنے کہنے لارے کیا کہنے واہ کہنے واہ بے واہ واہ. شہزادی شک بے فضا. شک. ہمیں یہ حق نعرہ حاصل سبحان نہیں اللہ، ہے رسالت. سبحان کہ اللہ. اس بی بی کو کنیز فضا کہے. صرف بی بی کیا زہرا کہنے کہہ سکتی ہے، کوئی اور نہیں. کیا اوہ کہنے کیا سبحان کہنے اللہ، بہت اچھا، سبحان ایسا بے ہی اللہ، شک ایسا بے ہی سبحان شک ایسا بے ہی. اللہ. شک. حضور آئے میں بتا دوں، یہ جس کا کلام بمنزلت وہی ہو جائے، کس کا کلام ہوتا ہے؟ کس کا کلام ہوتا ہے؟ جن کے آنگن میں جو خدمت گزاری کرے. کس کا آنگن ہے؟ صدر خانوادہ ہاں ہاں علی کا گھر ہے. جس گھر میں بی بی ہاں فضا رہتی ہے، جو 20 برس صرف قرآن سے بات کرتی رہی، جس کا کلام کیا صرف اللہ کی کہنے وحی تھا. کیا یہ کہنے. آیا کیسے ہو علی کیسے مولا گیا علی ہے؟ مولا. کیونکہ اس گھر میں شہزادی فضا رہتی ہے جس گھر کا مالک علی ہے. واہ کیا آہا، کہنے کیا کہنے قبلہ، کیا جیو میں کہنے. ایک بات جیو بولوں، اپنی کیا آپس کی کہنے معرفت کی بات ہے. اللہ کے گھر آ گئے علی تو کائنات میں لوگوں کے لیے علی کی یہ فضیلت ہو گئی کہ اللہ کے گھر آئے، اللہ کے گھر آئے، اللہ کا گھر پہچانا گیا. خانہ خدا کو سمت حق مل گیا، سجدوں کو سمت کی منزل مل گئی. علی آ گئے، علی آ گئے. سوچو تو صحیح، جس گھر میں فضا شہزادی رہتی ہے وہ علی کا گھر ہے. کیا کہنے کیا بے شک. کیا کہنے کیا کہنے بہت کہنے اچھے قبلہ، کیا بہت اچھے کہنے. بہت اچھے. اب میں آپ کو ہاں اس لیے جیو کہہ رہا ہوں، جیو میرے قبلہ مولا علی کیا کے کہنے خود میں جیو ایک فقرہ یاد آ رہا ہے. تسلیم کرو، مقدر کو سنوارو، انکار کے کیڑوں کو ہٹاؤ. دنیا والے مقصرین سے مراد ہے یہ بات. میرے اہل ایمان بے برادران شمار مخاطب نہیں ہے، وہ مقصرین مراد ہے. ان سے کہہ رہا ہوں، دل سے دماغ سے شک کے کیڑوں کو ہٹا دو. دل سے دماغ سے شک کے کیڑوں کو ہٹا دو، کیونکہ معرفت جی امام زمانہ واجب ہے. ہاں میں آپ کو وہ خطبہ مولا علی کے وہ فقرہ سنا دوں، کیوں جناب فضا 20 برس قرآن بولتی رہی، قرآن سے بات کرتی رہی. کیونکہ جس گھر کا مالک علی ہے، اور علی خود فرما رہے اپنے لیے، انا مادن تنزیل و مانی التاویل، میں علی ہر تنزیل کا مادن ہے،
یہاں سے جو کیا جو کہنے تنزیل کیا نکلی کہنے ہے اس کا مادن علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، بے شک اس لیے بے شک تنزیل بے پر شک اطلاق ظہور کا ہوتا ہے، اس کا مادن علی ہے۔ توریت پر اطلاق ہوتا ہے تو مادن علی ہے، زبور پر اطلاق ہوتا ہے تو مادن اس کا علی ہے۔ قرآن تنزیل اگر ہے تو مادن علی ہے، ہاں 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 اللہ کا کیا کلام کہنے ہے، قبلہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ۔ ہے مادن علی ابن ابی طالب کی ذات محترم۔ اللهم صل على محمد وعلى صلی محمد اللہ وسلم محمد وآل برحمت شہزادی فضا سلام اللہ علیہ بلند الصلوات ذکری ایسا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على یہ محمد آباد وعلى رہے، محمد سلوات پڑھتے رہے، آباد رہے۔ جمعہ ہے آج، سلوات ضرور پڑھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ مولا صادق سے پوچھا گیا مولا یہ حکمت کیا ہے؟ فرما ان الحکمت وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ زمانہ، فرمائے یہ معرفت امام زمانہ ہے جو لقمان کو عطا کی گئی ہے۔ معرفت امام زمانہ لقمان کو عطا کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہم نے عطا کیا ہے۔ لقد وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے کیا ہے کیا لقمان کو حکمت یعنی معرفت امام زمانہ۔ آئے دوسرا پیغام ہے، حق سنا رہا ہوں، من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، جس نے حکمت پائی ہے اس نے خیر کثیر پا لیا ہے۔ جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر مل گیا۔ مولا یہ خیر کثیر کیا ہے؟ فرما ان الخیر ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، حکمت کیا ہے؟ معرفت امام زمانہ ہے، معرفت امام ہے، یعنی معرفت امام جہاں ہو وہاں ولایت علی ہوتی ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان ولایت اللہ۔ علی کا عقیدہ ہو وہی معرفت امام ہوتا۔ اب آئے حضور ایک بڑے عظیم مقصد کو پہنچا رہا ہوں۔ مولا صادق فرماتے ان الحکمت عبادت اللہ، حکمت سے مراد دوسری حدیث میں اللہ کی عبادت کو حکمت کہتے ہیں۔ وَإِنَّ عِبَادَةِ اللَّهِ معرفت امام زمانہ، حکمت مراد ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت ہے معرفت امام زمانہ۔ کیا سبحان کہنے اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ وعبادت اللہ معرفت امام الزمان، وَإِنَّ حِكْمَةَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَإِنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ معرفت امام الزمان، جو اللہ کی عبادت ہے وہ معرفت زمانہ ہے۔ اللہ کی جو عبادت ہے وہ معرفت امام زمانہ ہے، اور اللہ کی جو عبادت ہے اسے حکمت کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب میں نے آپ کو بیان کیا، اور تیسرا مطلب سرکار آپ کے حضور میرے برادران ہے 10 بستہ بغور سنیے، بلکہ لکھ لیجئے گا، سند دینے کے لیے میں تیار ہوں، آپ کا قاضی پریشان مت ہو جو میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام محمد باقر صلاۃ و اللهم سلام، صل على محمد اللهم میرے صل مولا علی حضرت خدا امام محمد۔ محمد باقر علیہ السلام، مولا سے پوچھا گیا مولا حکمت کیا ہے؟ مال حکمہ، بڑی توجہ سے بھائی، مولا مال حکمت کیا ہے؟ تو فرما ان الحکمت معرفت اصول الدین، حکمت معرفت اصول دین کا نام ہے۔ بڑی توجہ میرے بھائی، حکمت کیا ہے؟ معرفت اصول دین کا نام حکمت ہے۔ کیا ہے؟ بولو بھائی میرے ساتھ، حکمت کیا ہے؟ معرفت جی جی اصول معرفت دین ہے حکمت، اصول دین ہے حکمت، معرفت اصول دین ہے حکمت۔ اور جو ترتیب علماء نے قرار دی ہے وہ اس اصول دین میں امامت کو رکھا ہے، لہذا امامت کا عقیدہ چاہے اپنے وطن میں ہو کہ سفر میں ہو، امامت 12 کے 12 رہتی ہے، آدھی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے نماز کو آدھا کر دیا ہے، امامت کے سلسلے کو آدھا نہیں کیا ہے۔ کیا کہنے گھر قبلہ، واہ واہ واہ۔ 12 کو ہے، واہ سفر میں واہ جانا ہو کو ماننا ہے۔
घर में हो तो क्या 4 रकात ज़ोहर की पढ़ेंगे नमाज, सफर में हो तो आधी कर देंगे। ये तो नहीं कह सकते सफर में हूं मैं आधे इमामों को मानूंगा आधे को नहीं। तो बंदे ने उसूल दीन का इनकार कर दिया। आए हुजूर, मैंने कहा मौला की हदीस बयान की, मौला बाकर फरमाते हैं, मौला बाकर फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो से मौला बाकर फरमाते हैं, हिकमत नाम है उसूल दीन की मारिफत का। हिकमत क्या है? मारिफत उसूल दीन को कहते हैं। बड़ी तवज्जो मेरे भाई, आपको बात पहुंचाई जा रही है ना, आवाज आ रही है? मैंने हदीसों पे हदीस बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क़िबला बिस्मिल्लाह। मैं मजलिसों के बाद पूरी कीमत ले लूंगा सबसे। जब ये जुमा सलवात पढ़ाते रहूंगा और मेरे लिए सवाब की बात कर लूंगा। ऐसी जरूर जो है बात और डील हो जाएगी भाई। आप लोग कीमत अदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी कीमत ले लूंगा मैं मजालिसों के बाद से। अल्लाहुम्मा मोहम्मद सल्ली अला वाले मुहम्मद मोहम्मद व सल्लल्लाहु आले अलैहि मुहम्मद बड़े दिल वाले लोग हैं जो फौरन कीमत अदा कर देते हैं। बड़े दिल वाले अल्लाहुम्मा लोग सल्ली हैं अला जो फौरन मुहम्मद व कीमत आले अदा कर मुहम्मद देते हैं। तो सलवात पढ़ते हैं, उन्हें आवाज से जो सलवात पढ़ते हैं उन्हें कंजूस नहीं कहते। जो धीमी आवाज से सलवात पढ़े उन्हें कंजूस कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिए मेरे भाई, सलामत रहे। अब सुनिएगा भाई, इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया हिकमत से मुराद उसूल दीन की मारिफत। क्या है? उसूल दीन की मारिफत। और मौला उसूल दीन क्या है? आए मैं हदीस से हदीस मरबूत कर रहा हूं। आइम्मा फरमाते रसूल खुदा से 11वीं हुज्जत तक की जिम्मेदारी हदीस की मेरे खानों पर, असनाद मेरे खानों पर। बस सुनो, विलायत अली की ठंडक और बढ़ जाएगी कल्ब में, सीनों में ठंडक भर दूं जिस कल्ब में और जिन सीनों में विलायत अली के राज और अकायद बसते हों। अब मैं बात पहुंचा रहा हूं। मौला फरमाते हैं इन्ना फुरूअद्दीन मबनिया अलल उसूलद्दीन। फुरूए दीन उसूल दीन पर मबनी है, यानी फुरूए दीन की बुनियाद है उसूल दीन। इन्नल फुरूअद्दीन मबनी अला उसूलद्दीन व इन्ना उसूलद्दीन मबनी अला विलायत अली इब्न अबी तालिब। तो तर्जुमा कर रहा हूं, खामोश हो गए मेरे भाई, अच्छी बात है। फिक्र की अलामत है खामोशी। फिक्र में होंगे आप हजरात, इसलिए खामोश हैं। मैं आपको हदीस सुनाया, फुरूए दीन की जो बुनियाद है, असल है, वो उसूल दीन है। और उसूल दीन की जो बुनियाद और असल है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब है। बेशक बेशक हक बात है, हक बात है, हक बेशक। यानी दीन की जो असल है वो विलायत अली। अगर ये असल हट जाए, यानी उसूल की भी जो उसूल है विलायत अली, वो नमाज नाम है, नाम है उसूल पर कायम होने को साबित करने का। उसूल दीन के अकीदे पर साबित है, इसे साबित करने का, अमली जामा पहनाने का वो जरिए का नाम नमाज है। अब वो कैसा नमाजी होगा जो उसूल दीन की जड़ काट कर नमाज से अली निकाल दे। क्या कहने सुभान अल्लाह नारे हैदरी। तौफीक दे विलायत अली की तरफ। सब मिलकर दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी ये आपकी मेरी बात नहीं है जो विलायत अली को मान ले तो हमारा मुकद्दर है। नबियों के लिए भी विलायत अली, पैगंबर फरमा रहे या सलमान, या सलमान ला नबिया। गड़बड़ा रही, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आवाज आ रही है भाई? जी आ रही है। ठीक है।
पैगंबर फरमाया या सलमान मा तनब्बउ नबियुन हत्ता युकिर अल्लाह बिविलायतना। ए सलमान, अल्लाह ने किसी नबी को नबी नहीं बनाया बगैर बेशक विलायत अली के। बेशक बेशक। अब आए मौला सादिक से तफसीर फुरात आपको बता सकता हूँ, आयत भी बता सकता हूँ और तफसीर भी बता सकता हूँ। तुम हम विलायत अली को, इंसान विलायत अली को इबादतों से हटाना चाहता है। आए मोहम्मद का फेल और कौल, जिसकी तर्जुमानी, जिसकी अक्कासी और हकायक को कुरान ने मुकम्मल तौर पर जमा कर दिया और मासूम के कौल ने इसे ऐलान कर दिया। जब इमाम के सामने आयत पढ़ी गई, वह अन्ना हु लमा कमा अब्दुल्लाही यदू, यानी जब अल्लाह का अब्द इबादत के लिए खड़ा होता है तो वो दावत देता है, बुलाता है। तो मौला से पूछा गया मौला क्या है, तो फरमाया, आयत पढ़ी इमाम सादिक ने और फरमाया वह अन्नहु लमा कामा अब्दुल्लाही यदूहु, फरमाया जब अल्लाह का नबी इबादत के लिए खड़ा होता है, वो यदूहुम इला विलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह का हबीब जब इबादत के लिए खड़ा होता है तो अली की विलायत की तरफ बुलाता है। मोहम्मद इबादत की तरफ बुला रहे हैं, दुनिया इबादत से निकाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या सुभान कहने क्या अल्लाह। कहने क़िबला, वाह क्या वाह वाह कहने वाह क्या वाह। कहने, सुभान अल्लाह। अल्लाह जियो, वाह वाह। और हुजूर मैंने आपके कोशिश की है, लेकिन आए मैं आपको एक अम्र खास आले मोहम्मद के अम्र में शक करना। और एक बात बता दूं, बचपन से आए तथहीर सुनते आए हैं आप हजरात, बड़े बड़े उलमा, खतीब, अल्लमा लोग सबों ने आए तथहीर की तफासिर बयान की, बहुत बयान किया, तायीद किया, जिक्र किया, मंजिलत बताई, बताए, बताई, नताइज बताएं, और तमाम तफासिरों के हवाले से बहुत कुछ पहुंचाया गया है आए तथहीर के बारे में। मैं आपको इसलिए आए तथहीर सुना रहा हूं ताकि आप हजरात कल्ब में पैगाम यकीन मारिफत इमाम जमाना इमाम जमाना का यकीन रखे, सरकार के उरूज का यकीन रखे, सरकार के ज़हूर का यकीन रखे कि इंशाअल्लाह ताला ये मानते रहें बहुत जल्द इमाम का ज़हूर होगा। ये हुक्म इमाम है और इमाम की मंजिलतों के बारे में कभी खास तौर पे ये जमाने में न शक करो, न आने वाले दौर में शक किया जाए। ये मेरी मुराद और खिताब मुकस्सिरों से है जो शक के कीड़ों को पालते हैं। यकीनन वो तो पाल नहीं सकते, ये तो शक उनकी नस्लों में आ चुका है, क्योंकि जहां उनके कुलूब मशकूक हो जाएं, उनके अधान मशकूक हो जाएं, अकायद मशकूक हो जाएं, इबादतों की कबूलियत मशकूक हो जाए, तो ये सारे मशकूक जराओं से होकर मुकस्सिर गुजरता है। अब हुजूर मैं आपको आयत तथहीर की तफसीर सुना रहा हूं। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल बैत युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने अल्लाहुम्मा सल्ली ऐलान अला कर दिया, मुहम्मद व आलि सिलसिले मुहम्मद। गुफ्तगू का आगाज, इन्नमा युरिदुल्लाह, मैं अल्लाह इरादा कर चुका कि अहले बैत अतार आपको ऐसा पाक करार दे जैसा के पाक करार देने का हक है। यानी अब ये आयत के बाद भी लोग पूछते हैं कब से अली वलीउल्लाह, कब से अली, कब से हुसैन। ये आयत खुद बता रही है इन्नमा युरिदुल्लाह, अल्लाह ने इरादा कर रखा है। अरे जब उसके इरादे का तायुन सिनो साल से ना हो, तो जो इसके इरादे में बसने वाली हस्तियां हैं उनके लिए कब से है ये ना पूछो, बल्कि जवाब में कहो कब ना था अली, कब ना था अली, कब ना था हुसैन, ये कहा जाए, ये बोला जाए। कुछ बातें बता चलो, आले मोहम्मद के लिए आए तथहीर पढ़ते, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, अल्लाह ने इरादा कर रखा है कि ऐसा पाक करार दे जैसा कि पाक करार देने का हक है अहले बैत अतार, अहले बैत नबी, अहले बैत मोहम्मद, अहले बैत रसूल।
से तमाम रिजस को दूर रखा है। रिजस का मतलब क्या है? ये ज़ाहिरी नजासत, वो तो अली के गुलामों के यहाँ ज़ाहिरी नजासत नहीं आती, अली के क्या कहने गुलामों क्या के यहाँ कहने क्या कहने वो हस्तियां तो बहुत बुलंद है, लेकिन आयत है बेशक अबस नहीं होती, बड़े मकसद के लिए। अनकुमर रिज्सा, इनसे हमने रिजस को दूर रखा है। जब मौला से पूछा गया मौला रिजस क्या है, इमाम ने फरमाया अर रिजस हुआ शक, फरमाया नजासत सबसे बड़ी शक है। अली नजासत शक को कहते हैं, अल्लाह शक को क्या नजासत कहने कहते हैं। अल्लाह ने शक की नजासत से पाक रखा है मोहम्मद वाले मोहम्मद बेशक को। बेशक बेशक अब शक लेकर बेशक मोहम्मद वाले मोहम्मद को पाने का इरादा ही बेकार है। जहां शक होता है, अली तो बहुत दूर की बात है, गुलाम अली की जूतियां नहीं जाती। क्या कहने अली क्या मौला कहने अली मौला अली मौला सुभान अल्लाह। जहां यकीन हो कल्ब में अली आ सकता है, उसकी मोहब्बत आ सकती है। शक के आलम में गुलाम अली की जूतियां नहीं आ सकती है। अब हुजूर क्या खत्म कह कर रहे रहा हैं, हूं दो सही है बातें, सही। लेकिन मैं किताब बताना ताकि आपके यकीन के इजाफे के लिए किताब बता रहा हूं। इंशाल्लाह कल मजलिस होगी सरकार के, आप हजरात की कोई फरमाइश नहीं है पहले दिन से कि बस मेरा तरीका और रोश ये है कि जो सामाईन है, सुनने वाले हैं, उनके कोई ख्वाहिश के जिक्र पर मैं गुफ्तगू करता हूं। वैसे दौरान मजलिस भी आप हजरात चाहें तो गरीब का इम्तिहान भी ले सकते हैं, मोहब्बतों का इम्तिहान भी हो जाएगा, और मौला ने मुझे क्या दिया है वो भी आपको पेश कर दूंगा। ये जरूरी नहीं है कि आज कहें कल पढ़कर आए ना। मैं गुलाम अली हूं, आले मोहम्मद का बहुत बड़ा करम है, नाज करता हूं मेरे मौला की अता करदा वो नेमत है जो मुझ पर मेरे मौला ने। मैं आप अब कहे आप तो कोशिश करूंगा मेरे मौला से मत, लेकिन सुन लीजिए हजरात कि आज जो लफ्ज शक है मारिफत इमाम जमाना पेश निगाह रखिएगा। जो उन्वान पर गुफ्तगू हो रही है उसे जहन में रखिएगा। अब मैं आपको किताब इसलिए बता रहा हूं ताकि यकीन में और ज्यादती हो जाए। मेरे पास जमाल मुंतजर किताब है, तर्जुमा मुंतकबल आसार इमाम तानी अशर। ये मुतरजिम इसके गुलपायगानी साहब है जो इन्होंने तर्जुमा किया है। इस उर्दू में भी किताब आ गई है, मैं इसलिए बता रहा हूं। अब मैं आपको सफा नंबर 738 738 में उर्दू में, वैसे इसका रेफरेंस कामिल ज़ियारत से लिखा गया कि मैं लेकिन उर्दू में सुना रहा हूं, उर्दू में लिखी हुई है। आपको मैं अरबी का भी सोर्स दे सकता हूं, मेरे मौला का करम है। एक तवील हदीस के जिमन में साहिब कामिल ज़ियारत ने अपनी सनद से हम्माद बिन उस्मान, रावी का नाम है, इन्होंने हजरत अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से नकल किया है। इसमें उन बातों का जिक्र है जो शबे मेराज रसूलुल्लाह से आसमान पर की गई थी। ये कामिल ज़ियारत मेन सोर्स है, अरबी में मैं मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में है, अभी भी ला सकता हूं। और खुदा ने आपको 3 चीजों के बारे में बता दिया था जिनसे गुजरना था। एक, इमाम हुसैन पर उनके नाना की उम्मत के हाथों पड़ने वाली मुसीबत और शहादत, आपकी औलाद और असाब के कत्ल और अहले हरम की असीरी बयान की थी। फिर उनके सुल्ब से एक बेटा आएगा, उसके जरिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ने फरमाया था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हुसैन का एक बेटा होगा, मैं उसके जरिए से आपकी मदद करूंगा। तहत अर्श इसका मुरक्का मौजूद है। दूसरे नुस्खे में फिर इसके सुल्ब से एक बेटा होगा, उसके जरिए से उनकी मदद करूंगा, और उनका मुरक्का भी जेर अर्श मौजूद है। चुनांचे वो जमीन को अदल से भर देगा, इस पर इंसाफ फैला देगा, अमन बरकरार रखेगा। वो उनके साथ रोब होगा, रोब ऐसा होगा, दबदबा सरकार का ऐसा होगा। ये जुमला, ये पैगाम पहुंचाओ उन मशकूक लोगों की समाअत तक, वो मशकूक वजूद तक ये पैगाम पहुंचाओ। सरकारे हुज्जत जब तशरीफ ले आएंगे किसको कत्ल करेंगे? लिखा रिवायत में है कत्ल उस वक्त इमाम करेंगे जब तक इनके बारे में उस वक्त तक इमाम
لوگوں کو قتل نہیں کریں گے جب تک امام اس وقت تک لوگوں کو قتل نہیں کریں گے جب تک لوگ ان کے بارے میں شک نہ کریں. یعنی امام آئیں گے تو شک کرنے والوں کو قتل کریں گے. کیا کہنے علی مولا علی مولا علی مولا کو قتل کریں گے. سبحان یہ اللہ یاد سبحان رکھیں. اللہ الیاس سبحان کی اللہ نام بسا لی. پر محمد والے محمد صلوات آپ کی خدمت انجام دیتا رہا. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. آج دل یہ چاہتا ہے کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ذکر مصائب ہو تاکہ شہزادی رباب کے دل کو تسکین ہو جائے. آپ اپنے اپنے عاشقانہ جات میں علم کے متصل برابر ایک جھولا استاد کرتے ہیں. یقیناً اسے بڑا سجا کر سوار کر مزین کر کے جھولا استاد کرتے ہیں. یقیناً جناب رباب وہ تمام تر لوگوں کو دعائیں دیتی ہوں گی جس کے ششمائے کا گہوارہ آل محمد کے چاہنے والے بڑے ہی تعظیم و احترام کے ساتھ استاد کرتے ہیں. وہ گہوارہ وہ جھولا یقیناً شہزادی کا دل بھر آتا ہوگا کہ میرے بچے کے عزادار چاہنے والے اپنے اپنے گھروں میں اتنا مزین کر کے میرے لال کا جھولا گہوارہ استاد کیے ہیں. ہائے میں علی اصغر کی ماں لیکن کربلا سے جو چلی تھی علی اصغر کا جھولا بھی لے کر واپس نہیں جا سکی بلکہ جھولے کی چند جلی ہوئی لکڑیاں خیمہ سادات سے اٹھا کر لائی تھی اور اسی کو گٹھڑی میں باندھ رکھا تھا سینے سے لگا کر. آئے میرے لال علی اصغر کی نشانی کہ جس کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں شہزادی نے گٹڑی میں باندھ کر اپنے سینے سے لگا رکھا تھا. اثنائے سفر میں ایک ملعون شخص نے شہزادی کے ہاتھ پر نیزہ مارا اس غرض کے ساتھ کہ کہیں اس گٹڑی میں قیمتی شے تو نہیں ہے. جیسے ہی بیوی کے ہاتھ پر نیزہ لگا وہ گٹڑی کھلی تو کیا دیکھا علی اصغر کی جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں. علی اصغر کے جھولے کو اسٹارٹ کرنے والے مومنین جب اپنے عاشقانے میں شہزادے علی اصغر کے گہوارے کی شب اسٹارٹ کرنا تو رباب حسرتوں کو یاد کرنا. آج مصائب شہزادی رباب کی بارگاہ کی خوشنودی کی خاطر پڑھ رہا ہوں. حضور بس 2 جملے عرض کر دوں. یقیناً روزے کے عالم میں تشنگی بہت ہوتی ہے, پیاس شدت سے لگتی ہے, اور ماہ سیام اگر موسم گرما میں آ جائے تو شدت عطش اور بڑھ جاتی ہے. اور یہ کیفیتوں کو لیے ہوئے یہ مصائب سنیے گا. جب کوئی پوچھے کہ علی اصغر کو کتنے پانی کی مقدار کی ضرورت تھی, کتنے مقدار میں پانی کی ضرورت تھی, تو جواب دینا جب ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو, کوئی ضعیف خاتون اس بچے کو بڑی مقدار میں پانی نہیں دے. کوئی بچہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہو 6 ماہ کا یا 6 ماہ سے اندر, زیادہ پانی کے مقدار کی ضرورت نہیں ہوتی, بس اتنا پانی کافی ہو جاتا ہے. اگر روئی کا پھایا پانی میں بھگو دیا جائے اور لبوں کو تر بھی کر دیا جائے, بس اتنا ہی پانی کافی ہو جاتا ہے. اتنے ہی پانی کی ضرورت تھی علی اصغر کو, اتنے ہی پانی کی ضرورت تھی علی اصغر کو. حضور جب مصائب تشنگی علی اصغر کے پڑھنے ہوں تو اس سے یاد رکھے, اہل مقتل نے اس مثال کو کتابوں میں لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. لکھا یہ ہے کہ علی اصغر کی پیاس کا یہ عالم تھا, پیاس کا یہ عالم تھا جیسے پانی سے نکالی ہوئی مچھلی ہو, تڑپ تڑپ کے مر رہی ہو, بار بار اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. بس یہی کیفیت شہزادے کی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر.
محمد خلتنا سرا اجرکم عند اللہ اجرکم علی رسول اللہ. حضور شہزادہ علی اصغر اپنے بابا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کیونکہ حسین غریب تر ہو رہا تھا. اب کوئی حسین کے پاس نہ اکبر رہا، نہ کوئی صحابی رہا، نہ کوئی بیٹا رہا، نہ کوئی بھائی رہا. حسین غریب ہو گیا. ارے علی اصغر جیسے بیٹے سے اپنے بابا کی غربت برداشت نہیں ہوئی، دیکھی نہیں گئی. آواز حل من ناصر ینصرون پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بس حسین کو طلب کیا گیا کہ آغا مولا بچہ پیاس سے بے قرار ہے، کہ اسے تیار کیا جائے. اور حسین تیار کر کے کماد میں لپیٹ کر اپنے لخت جگر کو خیمہ سادات سے باہر لے آئے. یہ پہلی بار ہے علی اصغر دھوپ کی شدت پہ آ رہا ہے، تمازت آفتاب پہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ بچہ ہے جو ماں کی آغوش میں کم ضرور رہا لیکن پھوپھیوں کی آغوش میں زیادہ رہا. ارے آنچل میں رہا ہے، سائے میں رہا ہے. حسین چہرے سے علی اصغر کے جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا، تمازت آفتاب تھی. علی اصغر نے سورج کو دیکھا، سورج نے اپنے سر کو جھکا کر علی اصغر کی طرف نگاہ کی. اور کیا دیکھنا تھا؟ حسین نے مخاطب ہو کر فوج عادات سے کہا تم اگر مجھ سے دشمنی رکھتے ہو تو میری دشمنی روا رکھو، لیکن میں تم سے سوال کرتا ہوں اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یاد رکھو مجھے پانی نہیں چاہیے. بس اس بچے کا حال یہ ہو چکا ہے شدت عطش کے سبب. لکھا یہ ہے علی اصغر کے ہونٹوں پر دراریں پڑ گئی تھی، دراریں پڑ گئی تھی، اتنی سوکھ گئی تھی علی اصغر کی زبان، سوکھی زبان پھرا رہا تھا حسین کا بچہ، سوکھی زبان لبوں میں پھرا رہا تھا. کوئی جواب نہیں ملا فوج عادات. حسین نے یہ کہہ کر جلتی ہوئی زمین پر اپنے چشمائے کو رکھا، کہا لو میں الحائدہ رکھ رہا ہوں، تم میں کوئی انسانی دل رکھتا ہے، صاحب اولاد ہے تو میرے بچے کو پانی دینا. اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا. ارے ایک لمحے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد حسین نے اٹھایا اپنے چشمائے کو، بس اللہ کی طرف، آسمان کی طرف رخ کرنا ہی تھا. ملون و بشیر حرملا نے ایسا تیر سے شعبہ چشمائے کے گلوے ناظرین پر ایسا تیر مارا کہ لکھا ہے قد ازبو اذن من الاذن، شہزادے کے ایک کان سے دوسرے کان تک زبا کرتا ہوا گلے کو تیر حسین کے ہاتھ میں پیوست ہوا. بس حسین نے خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ کہہ کر آواز دی پالنے والے تو گواہ رہنا میرا بیٹا علی اصغر. بس حضور بس ایک جملہ، مجھ سے مصائب نہیں پڑے جا رہے، ایک جملہ. حسین ننھی سی لاش کو لیے ہوئے سینے سے لگا یوم عاشور عمل کرتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے، پیچھے ہٹتے جاتے، کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین یہی عالم غربت میں تھا میرا پودا، ششبت در قیمہ برباد کری. بس یہ سوچتا جا رہا تھا مولا میرا سینے سے لاش لگا. جو زیارتوں کو جا کر آئے میں حسین دیکھے، خیمے کے پیچھے حسین نے ایک ننھی سی قبر بنائی تھی، لیکن قبر یہ سلامت نہ رہ سکی. عزادارو نیزوں سے قبر پر مار کر جب نیزہ واپس زمین سے کھینچا گیا، علی اصغر کا لاشا نیزے کے ساتھ برابر. رباب جیسے ہی آگے بڑی دیکھنا چاہتی، فضا نے چہرے کو یہ کہہ کر رخ بدلوایا کہ رباب تو نہ دیکھ سکے گی شہزادی. بی بی نجف کی طرف رخ کر کے آواز دیتی ہے اے مولا علی
قیامت بپا ہو رہی ہے واہ محمد قلت ادا سنا اجرکم عند اللہ لعنت اللہ علی القوم والذین والذین ظلموا بس آپ حضرات سے پھر ملتمس ہوں دعا کریں مولا کہ راستے اور سب کچھ کھل جائے یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور مولا علی کی شہادت کی عزاداری کی مجالس سے برپا ہو جائے آپ حضرت سے گزارش یہ دعا ضرور کریں مولا کہ عاشر خان نجات امام بارگاہیں کھل جائیں اللہ تجھے علی کے تیرے نفس کا واسطہ میرے مولا علی کی شہادت کی مجلس سے برپا ہو جائے ماتم حسین رو کہ دعا کریں آپ کی دعا ضرور مستجاب ہوگی انشاءاللہ ماتم حسین